السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے دماغی لکیر کے حوالے سے۔ ہم نے آخر جو ٹاپک تھا وہ ان افراد کے بارے میں تھا جو جیمنائی ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ پہ قسمت کی اور دماغ کی دوہری لکیریں ہوتی ہیں، دو لکیریں ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی میں دو کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے کہ عموماً ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ دماغی لکیر، بہت سارے لوگوں کی دماغی لکیر زنجیر دار ہوتی ہے۔ اس طرح کی دماغی لکیر کے جو حاملین ہوتے ہیں وہ دماغی بیماری پیدائشی یعنی موروثی طور پہ وہ دماغی بیماری لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے ہاتھ کی آپ دیکھیں گے شروع میں جو ہے وہ لکیر زنجیر دار ہے، پھر بیچ میں آ کے وہ صحیح ہو گئی، پھر آخر میں جا کے پھر زنجیر دار ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شروع میں تو ان کا دماغ ناپختہ تھا، بعد میں پھر ان کی دماغی حالت صحیح ہوئی، پھر بعد میں کچھ صدمات اور پریشانیاں ایسی آئیں جس سے ان کے دماغ پر اثر پڑا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ دماغی لکیر سے اٹھتی بھی شاخیں۔ اگر آپ مختلف ہاتھوں کا معائنہ کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ایسے ہاتھ ہیں جن کے دماغ سے اٹھتی بھی لکیریں مختلف ابھاروں کی طرف جاتی ہیں، ان میں سے کوئی صحیح ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیشہ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر انگلی کی طرف جا رہی ہوں لکیریں تو وہ لکیریں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی اچھی چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مخالف سمت سے کوئی لکیر آئے اور اسے کاٹ دے تو پھر وہ ایک بری علامت تصور کی جاتی ہے۔ اگر دماغی لکیر سے اٹھتی ہوئی لکیروں کا رخ انگشت شہادت کے ابھار کی طرف یعنی ابھار مشری کی طرف ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا ٹاپک ہے ابھار مشری یعنی جوپیٹر کی طرف۔ دماغی لکیر سے اٹھتی ہوئی لکیر ابھار مشتری، آپ کو پتہ ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ابھار مشتری ایک ایسا ابھار ہے جو کہ طاقت، قوت اور اقتدار کا سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ اگر اس طرف لکیر کوئی دماغی لکیر اس طرف رخ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے دماغ کے حاملین اس طرح کے ہوتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دماغی لکیر کے جتنی بھی طاقت ہے یا جتنی بھی دولت ہے وہ اصل چیز حکومت کرنے میں ہے۔ تو ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ اس طرف ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے قابو میں آ جائے، ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اور اس کے لیے وہ توجہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور مشتری طاقت کا، حکومت کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے، یونانی دیوبالائی قسم، اور اس طرح کی جس طرح کی بھی لکیریں اس طرح اٹھیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ طاقت کی، حکومت کی، صلاحیت کی، سیاست میں کامیابی کی، آگے بڑھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی کوئی لکیر اگر اٹھے اور جو درمیانی بڑی انگلی ہوتی ہے اس طرف رخ کرے تو یہ جو ابھار ہوتا ہے اسے زحل کا ابھار کہتے ہیں، ایرس کا، اور یہ ایرس کا نہیں ہوتا، زحل کا ابھار کہلاتا ہے۔ یہ ابھار ہمیشہ یعنی نجس تصور کیا جاتا ہے یا برے اثرات کے تحت تصور کیا جاتا ہے، اور ویسے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس روزگار سے ہوتا ہے جو انسان زمین سے حاصل کرتا ہے، جیسے زمینی معدنیات ہو گئی، تیل ہو گئی، سونا ہو گیا، دھاتیں ہو گئی، اس طرح کی چیزیں۔ اگر کوئی لکیر اس طرح اٹھے کہ وہ ابھار زحل کی طرف رخ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر قسمت کی لکیر بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اسے کوئی لکیر نہیں کاٹتی تو وہ ایک بہتر علامت تصور کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی علامتیں ہیں وہ ساری غلط تصور کی جاتی ہیں۔ دوسرا لکھ دیتے ہیں ابھار
ज़ोहम की तरह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लकीर उठती है इस तरफ से और ये रुख करती है इस तरफ का, और बाज़ औक़ात दिल की लकीर को टच करके रुक जाती है, और उसी मकाम पर यहाँ से किस्मत की लकीर आ रही होती है, जो किस्मत की लकीर उसी मकाम पे इसको कता करती, काटती। इस सूरत में ये एक इंतहाई बुरी अलामत तस्वर की जाती है। हम इस किस्मत की लकीर का टाइम फ्रेम निकाल के हम वो इंसान का वो उम्र मालूम कर सकते हैं जिस मकाम पे ये वाक़या रूनुमा होता है कि उसका जो शरीकी हयात होती है, उसके वफ़ात पा जाने की, शदीद बीमार हो जाने की, पैरालाइज हो जाने की दलील। इसी तरह एक और अलामत ये होती है कि जब ये उभार से कोई शाख उठती है और उसका रुख एक रुख इस तरफ हो जाता है और एक रुख इस तरफ हो जाता है, इस तरह की अलामतें भी देखने में आएंगी। अगर इस तरह की अलामत हो तो ये चोट लग जाने, हाथ या पाँव की हड्डी टूट जाने की पक्की अलामत। अगर इस तरह की कोई अलामत नज़र आए तो आप समझें कि जिस्म की कोई ना कोई हड्डी टूटने की पक्की अलामत। तो ये हमने ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।